غیب کی باتیں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائے ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور باز گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا اور ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا اور بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آیا کرتا تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہر یار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا اور صحیح سلامت پہنچ گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بسر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ، کھچر اور خدمتگاروں کو اور مددگاروں کا سفر کے لیے تیار ہونا بھی شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت کی بات ہے، اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہوئی ہے اور بدکاری کر رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرام زادی کیا کچھ نہ کر گزرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر برہنہ حالت میں ہی قتل کر ڈالا اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیج دی۔ بھائی اس کی خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا اور وہ دل ہی دل میں گڑنے اور بے چین ہونے لگا اور اس کا چہرہ فک پڑ گیا اور جسم مسحمل ہو گیا۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک چھوٹنے کا کلک ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ بھی اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہیں کیا کیونکہ اسے پتا تھا بھائی کو سن کر بڑی تکلیف ہوگی۔ بھائی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے صاف منع کر دیا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھی۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلی اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچی تو سب کے سب کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا کہ اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا اور وہ اس سے لپٹ گئی اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے، ہم بستر ہونے لگے اور وہ بدکاری کرنے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے اور وہاں پر بدکاریوں کا ایک اچھا خاصا تماشا چالو ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی بیوی ایک حبشی غلام سے اپنی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ دن نکلنے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ، میری مصیبت تو اس مصیبت کا
पासंग भी नहीं है और उसका गमो गुस्सा हवा हो गया। उसने सोचा कि मेरी बीवी ने तो एक गुलाम के साथ वो चीज की थी, यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा है। और उसने अपने दिल में कहा कि मैंने उससे बढ़कर अब तक कोई बात नहीं देखी, और फिर उसने खाना पीना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका भाई सफर से लौटा और दोनों में साहिब सलामत हुई। शहरयार बादशाह ने देखा कि उसका भाई शाहजमान बादशाह का चेहरा बहाल नजर आता है और सुर्खो सफेद हो गया है, और ये तो पहले कुछ खाता ना पीता था और ये अब बदस्तूर खाने पीने लगा है। इसने अपने छोटे भाई से कहा, भाई अब तक तुम्हारा रंग फक था और चेहरा उतरा हुआ था, अब तुम फिर बहाल नजर आते हो, आखिर इसकी क्या वजह है भाई? उसने जवाब दिया कि रंग फक होने की वजह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोबारा बहाल होने की वजह बताने से आप मुझे माफ करें। भाई ने कहा, खैर रंग फक होने और कमजोरी की वजह पहले बताओ, उसके बाद देखेंगे ताकि मैं सुनूं। उसने जवाब दिया कि जब आपने अपने वजीर को मेरे बुलाने के लिए भेजा था तो मैंने सफरी सामान तैयार किया और अपने शहर से बाहर आया। उस वक्त मुझे याद आया कि जो हीरा मैं आपके लिए लाने वाला था उसे अपने महल में भूल आया हूँ। मैं घर वापस गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे बिछोने पर एक हबशी गुलाम मेरी बीवी के साथ हम बिस्तर है। मैंने वहीं दोनों को कत्ल कर दिया और रवाना हो गया। अब यहाँ आया हूँ तो वही बात मेरी आंखों के सामने फिर रही है। ये है सबब मेरे चेहरे के रंग उड़ने और कमजोरी का। मगर इस बात से आप मुझे माफ रखें कि मैं अपने बहाल होने की वजह आपसे बयान कर दूं। जब उसके भाई ने उसकी बातें सुनी तो कहा कि मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि दोबारा बहाल होने की वजह मुझे बताओ मुझे। उस पर उसने जो कुछ देखा था सब कह दिया कि किस तरह उसके भाई की बीवी एक हबशी गुलाम के साथ लिपटी हुई थी और सब के सब लौंडी और गुलाम वहां पर हम बिस्तरी कर रहे थे, बदफैल में मशगूल थे। शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि मैं ये माजरा अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। शाहजमान ने कहा कि अच्छा, आप ये जाहिर कीजिए कि आप शिकार के लिए जा रहे हैं, मेरे मकान में छिप जाइए, इस तरह से आप सब कुछ अपनी आंख से देख लेंगे। बादशाह ने फौरन कुछ बोल दिया और सब दूर ये खबर फैला दी कि वो शिकार पर जा रहे हैं, और खेमे और लश्कर शहर के बाहर निकल आए और बादशाह भी बाहर आ गया और खेमे के अंदर जा बैठा और अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वह भेष बदल कर निकला और उस महल में आया जहां उसका भाई था और उसकी खिड़की में आकर बैठ गया, जिसका दरवाजा बाहर बाग की तरफ खुलता था। थोड़ी ही देर थी कि लौंडिया और उनकी मालिका गुलामों के साथ आई और वही कार्रवाई होने लगी जो उसके भाई ने कहा था। ये बातें असर के वक्त तक होती रहीं। जब शहरयार बादशाह ने ये माजरा देखा तो उसके हाथ के तोते उड़ गए और उसने अपने भाई शाहजमान से कहा कि चलो, हम जिस तरह बैठे हैं उठ खड़े हों, मुल्क और दौलत की क्या परवाह, चलो देखते हैं दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसा वाकया पेश आया हो, वरना ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है भाई। दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए और कई दिन और कई रात चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्ज़दार में पहुंच गए जहां एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। उस चश्मे से उन्होंने पानी पिया और बैठकर सुस्ताने लगे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।